بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا اور سب سے عظیم نبی کی امت میں پیدا فرمایا. ہم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احسانات ہیں، اور ہر امتی کو اپنے نبی سے کچھ نہ کچھ محبت ہوتی ہے. لیکن بہت سے جھوٹے محبت کے دعوے دار بھی ہیں، اس لیے کہ محبت اظہار چاہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات یہ ہے کہ اس کی سنتوں پر عمل کیا جائے، ان کا اتباع کیا جائے. اور ایک علامات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے. درود و سلام یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نبی پر اللہ بھی صلاۃ و سلام بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کا مطلب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صلاۃ ایک ہی لفظ ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر، اپنے حبیب پر رحمت بھیجتے. اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کرنے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اور جب ہم امتی عام مسلمان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ دعا، یعنی ہماری یہ ناپاک زبان اس قابل تو نہیں ہے کہ اس پاک ہستی پر درود و سلام بھیجے. اس لیے ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما. تو اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو رحمت مطلب ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف نسبت ہوتی ہے تو درجات بلند کرنے کا مطلب ہوتا ہے، اور جب عام مسلمانوں کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو مطلب دعا ہے. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی مرد یا عورت ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس عمل کو کرتے ہیں۔ باقی دوسری جو عبادتیں ہیں اللہ نے حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، صاحب استطاعت پر حج کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادات کو انجام نہیں دیتے۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس عمل کو کرتے ہیں۔ قرآن کریم شاہد ہے جو شروع میں پڑھی گئی جو آیت ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ بھی اپنے نبی پر درود سلام بھیجتے ہیں، جس کا مطلب بتا دیا گیا۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ دراصل اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک کی بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و ذات ہے جو ہمارے درود کے، ہمارے دعا کے محتاج نہیں ہے، اور آپ کے لیے تو فرما دیا گیا تھا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ کے معاف کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ کہنے لگیں گے بس۔ تو آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود و سلام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ہو، ہماری مغفرت ہو جائے کہ جب ایک مرتبہ کوئی مرد یا عورت درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس دعا کے شروع میں درود پاک نہیں پڑھی جاتی اور اس کے اخیر میں نہیں پڑھی جاتی، وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے دعا کے شروع میں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے اور پھر جب ختم ہو جائے تو اخیر میں بھی درود پڑھنا چاہیے تاکہ وہ دعا قبول ہو۔ اسی لیے روایت کے اندر آتا ہے کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ میدان حشر کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش میں ایک ایسی جگہ ان کو عطا فرمائیں گے جو اونچے جگہ پر وہ کھڑے ہوں، ان کا قد کھجور کی تنے کی طرح ہوگا، اونچی جگہ پر وہ کھڑے ہوں گے، ان کا قد بھی کھجور جیسا لمبا ہوتا ہے، تنا ایسے کھڑے ہوں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ کن لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور کن کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایک شخص کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوگا، اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو سیدنا آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، احمد بھی ہے محمد بھی ہے، آپ پکاریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لبیک اے انسانوں کے باپ، تو کہیں گے کہ آپ کا ایک امتی ہے جس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ میں کمر کو مضبوط باندھ لوں گا اور میں ان کی طرف تیزی سے جاؤں گا اور آواز دوں گا اے اللہ کے نمائندوں رک جاؤ، لیکن وہ نہیں سنیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے ہم اس کو کر ہی رہتے ہیں، چنانچہ نہیں سنیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ کہ آپ نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ آپ مجھے میری امت کے سلسلے میں مجھے رسوا نہیں کریں گے،
تو آسمان سے آواز آئے گی، اے فرشتوں رک جاؤ اور میرے نبی کی فریاد کو سنو، اور اس بندے کو وہیں پہنچاؤ جہاں تم سے لے کر آ رہے ہیں۔ تو فرشتے اس شخص کو واپس جہاں سے لے کر گھسیٹ کر جائے وہیں لا کر چھوڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بطاقہ قرضہ نکالیں گے اور اس میں بسم اللہ کہہ کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے، نیکیوں کا جو نام اعمال کا جو پلہ ہوگا اس میں ڈالیں گے۔ تو اب یہ نیکیوں کا پلہ وزنی بھی ہو جائے گا اور اس کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ تو وہ شخص اتنا خوش ہوگا اور وہ کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا محمد نبیک، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی محبت، اتنی شفقت کے میدان حشر میں بھی کہ جہاں تمام انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، ایک ہستی ہوگی جو یا رب امتی یا رب امتی ہے۔ تو اور اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ وہ درود ہے جو مجھے وہ زندگی میں پڑھا کرتا تھا، تو اس درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ کہ درود پاک یہ نام اعمال کو بھی وزن کر دے گا کل قیامت کے دن، کہ ہمارے نام اعمال جس کا پلہ بھاری ہوگا فمن ثقلت موازینہ، کہ جس کے نام اعمال کا پلہ بھاری ہوگا نیکیوں کا، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ جنت کا فیصلہ ہوگا، فهو فی عیشۃ راضیہ۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کے نام اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا نیکیوں کا، گناہوں کا بھاری ہوگا، فامہ ہاویہ، تو اس کے لیے کیا؟ جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ تو جو شخص دنیا کے اندر زیادہ درود پڑھتا ہوگا تو اس کا نام اعمال کل قیامت دن کیا ہوگا؟ وزنی ہوگا، بھاری ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس کو زیادہ ہوگی۔ اسی لیے ہمارے بہت سے اکابرین بزرگان دین ان کے معمولات زندگی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ روزانہ کے وہ ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اس لیے کہ درود ایک ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ دوسری جو ہم عبادتیں کرتے ہیں اس میں احتمال ہے، نماز پڑھتے ہیں احتمال ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو، دوسری اور جتنی عبادتیں کرتے ہیں اس میں احتمال ہے، حج ہو عمرہ ہو، جتنی بھی عبادتیں اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ شاید وہ قبول نہ ہو۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عظیم عبادت ہے وہ سیدھا ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ لیکن اللہ سے ہم حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہے، لیکن یہ اس کا احتمال ہے کہ شاید اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، وہ قبول کر لے تو اس کا کرم ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو سیدھا ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے، سیدھا یہ اللہ کے عرش پر جاتی ہے۔ اور کل قیامت کے دن بھی وہ بندہ زیادہ انعام میں ہوگا، خوش و خرم ہوگا جو زیادہ دنیا کے اندر درود پاک پڑھتا ہو۔ جو دن میں صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اس کو جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے اور اس کو نفاق سے بھی بری کا پروانہ مل جاتا ہے۔ درود پاک بہت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے بزرگان دین اور عالموں نے بہت سارے اس سے ہزاروں درودیں لکھی اور اس کے مواقع میں بیان کیے گئے، انسان کب کب درود پڑھے۔ جب مسجد میں داخل ہو تب بھی درود پڑھنا چاہیے، جب مسجد سے نکلے تب بھی درود پڑھنا چاہیے، جب گھر میں داخل ہو تب بھی درود پڑھ کر داخل ہو، نکلے تو بھی درود پڑھے۔
بازار کے اندر داخل ہو رہے ہوں تو بھی درود پڑھے، کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں تو پہلے درود پاک پڑھے، خطبہ ہو یعنی بیان ہو رہا ہو تو پہلے شروع میں درود پاک پڑھے، اس کوئی علم کی مجلس لگی ہے شروع میں بھی درود پاک اور جب ختم ہو رہی ہو تو اس وقت بھی درود پاک پڑھے۔ جب مدینے میں داخل ہونے والا ہو تو وہاں درود پڑھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی زیارت کا موقع مل جائے، نصیب ہو جائے تو وہاں بھی درود پاک پڑھے۔ جتنا ہمارے نامہ اعمال کے اندر درود و سلام ہوں گے، ہم کل قیامت کے دن اتنا ہی اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں ملے گی۔ ایک درود کے بارے میں آتا ہے کہ جو مرد یا عورت اس درود پاک کو پڑھے گا اس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمارے ذمہ واجب ہے کہ میں اس کی سفارش کروں۔ اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اس درود پاک کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ اگر وہ مطلب جو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی گناہ کی وجہ سے پکڑا گیا، جہنم میں اگر اس کو فرشتے لے جائیں گے تو اللہ کے نبی سفارش کرا کر ان کو جنت کے اندر داخلہ کریں گے۔ تو ہم پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں کہ آپ سجدے میں پڑے رہتے تھے اور موت تک اپنی امت کا خیال کر رہے تھے کہ جب اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی کہ اس امتی کو بھی چاہیے کہ اپنے نبی پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے۔ حالانکہ ہمارے نبی اس کے محتاج نہیں ہیں، اللہ نے جو اپنے نبی کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ تو سب سے اعلیٰ تھا، اور آپ کے تمام گناہ پچھلے اور اگلے معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے، ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے اور ہمیں اس کا فائدہ ملتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے کہ کم از کم صبح شام 100 مرتبہ درود پاک ہم پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جو درود پڑھتا ہے تو اس کا نام اس کے ماں باپ کے ساتھ نام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر پہنچاتے ہیں۔ فرشتے اللہ مقرر کر رکھے ہیں کہ جو امتی درود پڑھے اس درود کو لے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر جا کر اس کو سنائے تو مرد اور عورتیں جو ہزاروں کا درود روزانہ پڑھتے ہیں کتنا خوش نصیب ہوں گے وہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ہدیہ یا عطیہ پہنچتا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوتے ہوں گے اور ان کے لیے کتنی دعائیں نکلتی ہوں گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے درود پاک، ہمیں اس کو کثرت سے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو بھی درود یاد رکھو، سب سے افضل درود تو علماء نے کہا وہی ہے جو ہم لوگ تشہد کے بعد نماز میں پڑھتے ہیں، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کو سب سے افضل درود قرار دیا ہے، ورنہ درود کو کتنے ہزاروں ہیں. صلی اللہ علیہ النبی الأمی کتنا مختصر درود ہے. اگر اس کو انسان پڑھنا چاہے تو 15 منٹ کے اندر 200-500 پڑھ سکتا ہے. اور خود آج جمعے کا دن ہے چکے، اور اس دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر پورے ہفتے کا میں جتنے درود اس کی امتی نے پڑھا ان کو قبروں پر جا کر سنایا جاتا ہے کہ فلاں امتی نے آپ کو اتنے درود بھیجے. اور آج جو روایت کے اندر آتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے جو مرد یا عورت اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف اور 80 سال کے عبادت کا ثواب لکھا جائے. کتنی بڑی فضیلت ہے. کس کو معلوم ہے کہ میری زندگی 80 سال ہوگی؟ اور یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہ درود پاک سے، نماز سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. بڑے گناہ کے معافی کے لیے علماء نے لکھا ہے اس کے لیے توبہ شرط ہے. تو بہرحال گناہ تو معاف ہوتے ہیں، گناہ گناہ ہی ہے. 80 سال کے گناہ کا معاف ہو جانا اور 80 سال کے عبادت کا ثواب لکھا جانا کوئی معمولی چیز ہے. جو چند منٹ لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے اندر انسان اپنے 80 سال کے گناہ کو معاف کرا رہا ہے اور 80 سال کے عبادت کا ثواب اپنے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا. تو کیوں انسان اس کو چھوڑے؟ وہ اپنی زندگی کا روٹین بنا لینا چاہیے کہ صرف 10 منٹ خرچ ہوتے ہیں اور 10 منٹ میں 80 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو کوئی بیوقوف نہیں ہوگا جو اس کو چھوڑے گا. اس لیے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی آج اللہ کی یہ رحمت، اللہ کے انعامات، یہ ہمیں آج سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی حقیقت. لیکن کل قیامت کے دن جب پردہ ہٹے گا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دنیا کے اندر کیا کر رہے تھے. روزانہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. خود ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو سید القرآن ہیں، قاریوں کے سردار، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ پر اپنی زندگی کا 1/3 حصہ درود پڑھنے میں لگا دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اور اضافہ کرے تو تیرے لیے فائدہ ہوگا. تو فرمایا کیا میں اپنی زندگی کا آدھا حصہ آپ کے پر درود پڑھنے میں لگا دوں؟ فرمایا اور اضافہ کرے گا تو تجھے اور نفع دے گا. تو پھر فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی آپ پر درود پڑھتا رہوں گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہ کو معاف کر دیں گے اور تیرے دل سے غم کو بھی دور کر دیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحلیل اور تحمید کی فضیلت نہ بیان کرتے تو میں پوری زندگی آپ پر درود و سلام پڑھنے میں لگا دیتا. اور یہ بات انہوں نے قسم کھا کر فرمائی.
تو در حقیقت یہ درود کی عبادت بہت بڑی عظیم عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی. لیکن یہ امت نہ اپنے نبی کے مقام کو جانتی ہے اور صرف جھوٹی محبت کے دعوے دار کہ نہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں اور نہ ہی خاص طور سے ہم اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول تحمید یعنی اللہ کی تعریف، تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، اس کی فضیلت کو بیان نہیں کرتے تو میں پوری زندگی آپ پر درود و سلام پڑھنے میں لگا دیتا. تو اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ درود پاک کتنی عظیم عبادت ہے. کل قیامت میں ہمارا نام اعمال وزنی ہوگا. کل قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں ملے گی. کب؟ جب ہم دنیا کے اندر کثرت سے درود پاک پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ کو بھی معاف کر دے گا اور ہمارے درجات بلند ہوں گے اور رزق میں برکت بھی عطا فرمائیں گے. اور جب کوئی عالم جب کتاب لکھتا ہے اور جب لکھتے لکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جاتا ہے اور وہ اس کو لکھتا ہے تو کہتے جب تک اس کتاب میں وہ لکھا رہے گا وہ درود پاک، ایک فرشتے اس وقت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. کتنی عظیم عبادت ہے کہ استغفار کرتے رہے تو اس کے تو ویسے ہی درجات بلند ہوتے رہے، گناہ جھڑتے رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنے نبی پر درود و پاک پڑھیں. جو بھی درود یاد وہ اٹھتے بیٹھتے اور جب درود پڑھے تو کم از کم مدینے کا خیال ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سامنے خیال آنا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف زبان چل رہی ہے اور خیالات ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. نہیں، جب درود پاک ہم پڑھیں تو کم سے کم مدینے کا خیال، تصور ہمارے ذہن و دماغ میں گھومنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہمارے ذہن و دماغ میں گھومنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے اخلاق و کردار ہمارے ذہنوں میں گھومنا چاہیے اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لذت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ. جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا اتنا ہی اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں بھی اس کی محبت زیادہ ہوگی. اس امتی کی محبت سب سے زیادہ ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھے اور اس کو اللہ کا قرب بھی سب سے زیادہ نصیب ہوگا. اور جمعے کے دن تو اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے اور اعمال سے زیادہ درود پاک کی کثرت ہوگی. اس لیے کہ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو مقرر کر رکھے ہیں وہ اس پورے ہفتے کا اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قبر پر جا کر پیش کیا جاتا ہے. اور اللہ اور یہ درود جو شروع میں بتایا گیا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کو اللہ خود کرتے ہیں، اس کے فرشتے کرتے ہیں اور عام مسلمانوں کو اس عبادت کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اور دیگر جو عبادتیں ہیں، نماز ہے تو اللہ نے حکم دیا لیکن اللہ نہیں کرتی اس عبادت کو. روزہ کا اللہ نے حکم دیا لیکن اللہ نہیں کرتی اس عبادت کو. لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ خود کرتے ہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، یصلون علی النبی. یہ مضارع کا صیغہ، مطلب یعنی ابھی بھی کرتے ہیں اور مستقبل میں یعنی قیامت تک
یہ عمل جاری رہے گا۔ اللہ ویسے یعنی اللہ رحمت نازل فرماتے اپنے نبی پر، اور فرشتے بھی اللہ کے نبی پر ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، درجات بلند کرنے کی اللہ سے استدعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس عمل کو اللہ خود کرتے ہیں۔ تو جس عمل کو اللہ خود کرے، اس عمل کا، اس عبادت کا مقام کتنا اونچا ہو۔ اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جس عمل کو اللہ خود کر رہے ہیں، اس کے فرشتے جو ایک نوری مخلوق ہیں وہ خود اس عمل کو کرتے ہیں، اس لیے کہ قیامت اللہ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر رکھے ہیں جو قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور قیامت تک پڑھتے رہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب بھی کبھی بھی کہیں بھی اللہ کے نبی کا نام سنے تو فوراً درود پڑھنا چاہیے، جو عام طور پہ رواج بھی ہے، صلی اللہ علیہ نبی کی رومی۔ اور یہ پڑھنا واجب ہے، کہتے ہیں کہ جس مجلس میں اللہ کے نبی کا نام نہیں لیا جاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے، جب درود نہیں پڑھتے تو اس وقت اگر اس مجلس میں درود نہیں پڑھی گئی یا اس شخص نے درود نہیں پڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے لیے ہلاکت و بربادی کی دعا فرمائی ہے۔ اس لیے جب بھی ہمارے کان میں یا جب ہم خود بھی اللہ کے نبی کا نام لیں تو اس کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ نبی کی رومی۔ یہ ضروری ہے، ورنہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور حضرت جبرائیل آمین نے اس پر ہلاکت تو بربادی کی بددعا فرمائی ہے۔ تو ہم اس عمل کو اپنا معمول بنانا چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ ایک نہیں کئی بزرگوں کے یہ معمولات ہے کہ وہ روزانہ کم از کم کسی میں 1000 کسی میں 500 بے شمار ان کے معمولات زندگی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کتابوں کے اندر کہ وہ 1000 کی تعداد میں، بہت سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو جب یہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہوں گے تو اللہ کے نبی کتنا خوش ہوتے ہیں، اور ہم اللہ کے نبی کو خوش کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ خوش ہوں گے اور اللہ کے نبی بھی خوش ہوں گے تبھی ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کا تو ہم پر حق ہے، اور ہم اس ہستی کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم درود پاک پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ ہماری طرف سے ان کو عطیہ جائے گا، کچھ نہ کچھ مکافات ہوں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک ہم پڑھیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال بھی کیا ہو، وزنی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی اور اللہ کا قرب بھی ملے گا۔ اور دنیا کے اندر فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے، اور رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے اور دلوں سے غم کو، پریشانی کو دور کر دے گا۔ پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، اور دل میں جو غم ہوتا ہے، جو غم اور رنج و غم جو پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی درود پاک کی برکت سے اللہ دور کر دیتا ہے، اور جو پریشانیاں آنے والی ہوں گی وہ بھی درود پاک کی برکت سے وہ اللہ اسے کیا دور کر دے گا، ہٹا دیتا ہے۔ تو جب بھی انسان مشکل میں ہو، اسے ہر جگہ مشکل نظر آ رہا ہو، تنگ نظر آ رہا ہو، تو درود پاک کثرت سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکال دے گا۔ کوئی ضرورت ہو، حاجت ہو، تب بھی کثرت سے درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ضرورت کو بھی پوری کر دے گا۔ کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، نہیں جا رہی ہے، کثرت سے درود پاک پڑھے۔ کوئی چیز بھول گیا ہے، نہیں یاد آ رہی ہے، درود پاک کثرت سے پڑھے، وہ بھی یاد آ جائے گا۔ تو دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں۔
ساری برکتیں درود پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ دنیا کی ضرورت ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، غم ہو، مصیبت ہو، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی سے بھی نکال دے گا، دل سے غم کو بھی نکال دے گا، اور گناہ تو معاف ہوں گے ہی، اور درجات بھی بلند ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے نام اعمال بھی وزنی ہوگا، اور جس مرد یا عورت کا نام اعمال وزن ہوگا اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اور اگر اللہ حفاظت فرمائے، اور اگر ہمارا نیکی کا پلہ ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلہ اگر بھاری ہو گیا تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ درود پاک ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ہم کثرت کے ساتھ، لذت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور درود پاک کا مطلب شروع میں بتا دیا گیا تھا کہ دراصل یہ دعا ہے، یا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری یہ ناپاک زبان ہے، ہم اس زبان سے آپ کے پاک حبیب پر درود نہیں پڑھ سکتے، ہماری طاقت اور وسعت نہیں ہے، آپ ہی اپنے نبی پر کیا ہے؟ رحمت و نازل فرمائی، درود و سلام نازل فرمائی، جس کا مطلب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کثرت کے ساتھ، خاص طور سے جمعے کے دن ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کا سچا عاشق، اپنے نبی کے مکمل پیروی کرنے، ان کی اتباع کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔